بادشاہ اور 3 ملکاؤں کا خوفناک راز۔ بادشاہ نے اپنی تینوں ملکاؤں کو آدھی رات محل کے تہہ خانے میں بلایا اور ان کے سامنے ایک ایسی لاش رکھ دی جسے دیکھ کر تینوں کے چہرے سفید پڑ گئے۔ بادشاہ شاہ زحان نے تلوار نکالی اور کہا، تم تینوں میں سے ایک اس قتل کی ذمہ دار ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم قاتل کون ہے۔ پہلی ملکہ ماہنور رونے لگی، دوسری ملکہ زرین نے نظریں جھکا لی، تیسری ملکہ سحر کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ بادشاہ نے غصے سے پوچھا، مسکرا کیوں رہی ہو؟ سحر نے لاش کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، بادشاہ سلامت، جس شخص کی لاش آپ نے یہاں رکھی ہے وہ مرا ہی نہیں تھا۔ بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ فوراً لاش کے قریب گیا۔ اچانک لاش نے اپنی آنکھیں کھول دیں، تینوں ملکہیں چیخ اٹھیں۔ لیکن اس کے بعد جو بات سامنے آئی اس نے پورے محل کی بنیادیں ہلا دیں۔ وہ شخص کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ بادشاہ شاہ زحان کا باپ بادشاہ شاہ میر تھا۔ 20 سال پہلے مر چکا تھا۔ 20 سال پہلے شاہ میر ایک طاقتور اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس کی ایک ہی اولاد تھی، شاہ زحان۔ بادشاہ کی موت اچانک ہوئی۔ طبیب نے بتایا تھا کہ بادشاہ کو زہر دیا گیا ہے، لیکن قاتل کبھی نہیں ملا۔ شاہ زحان صرف 10 سال کا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ خود بادشاہ بن گیا۔ 6 سال بعد اس کی شادی 3 عورتوں سے ہوئی، ماہنور، زرین اور سحر۔ سحر اکثر رات کے وقت محل کے پرانے حصے میں چلی جاتی۔ بادشاہ نے کئی مرتبہ پوچھا، تم وہاں کیوں جاتی ہو؟ لیکن وہ ہر بار یہی کہتی، وہاں میری ایک پرانی یاد ہے۔ شاہ زحان نے کبھی اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا، مگر 3 دن پہلے ایک عجیب خط ملا۔ خط پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر اپنے باپ کی موت کا سچ جاننا چاہتے ہو تو آدھی رات کو تہہ خانے میں آنا اور اپنی تینوں ملکاؤں کو ساتھ لے آنا۔ بادشاہ نے سوچا شاید اسے کوئی دھمکا رہا ہے، مگر پھر اسے محل کے پرانے تہہ خانے میں ایک خفیہ راستہ ملا اور اسی راستے کے آخر میں اسے ایک تابوت ملا۔ تابوت کے اندر ایک شخص بالکل اس کے والد جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ شاہ زحان نے سوچا یہ صرف ایک مجسمہ ہوگا، لیکن جب اس نے آنکھیں کھولیں تو بادشاہ کی دنیا ہی بدل گئی۔ شاہ میر نے مشکل سے آنکھیں کھولی اور کہا، زحان، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ بادشاہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، آپ زندہ کیسے ہیں؟ شاہ میر نے آنکھیں بند کر لیں، میں مرا نہیں تھا، مجھے 20 سال پہلے قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ بادشاہ نے تینوں ملکاؤں کی طرف دیکھا، کس نے؟ شاہ میر نے سحر کی طرف انگلی اٹھائی، اس عورت کے خاندان نے۔ زحان نے فوراً سحر کی طرف دیکھا، سحر کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، وہ خاموش کھڑی تھی۔ بادشاہ نے تلوار اس کی طرف کر دی۔ کیا یہ سچ ہے؟ سحر نے آہستہ سے کہا، ہاں، لیکن پوری حقیقت یہ نہیں۔ بادشاہ نے چیخ کر کہا، تو پوری حقیقت کیا ہے؟ سحر نے جواب دیا، میرے والد نے آپ کے والد کو مارنے کی کوشش ضرور کی تھی، مگر انہیں یہ حکم کسی اور نے دیا تھا۔ سحر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک محل کی تمام مشعلیں بجھ گئیں۔ اندھیرے میں کسی نے چیخ کر کہا، سحر، اب خاموش رہو۔ اگلے ہی لمحے مشعلیں پھر دوبارہ روشن ہو گئیں، لیکن سحر وہاں موجود نہیں تھی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا، پورا تہہ خانہ چھان مارو۔ کچھ دیر بعد ایک سپاہی بھاگتا ہوا آیا، بادشاہ سلامت، تہہ خانے کے دوسرے راستے سے کوئی شخص محل سے فرار ہوا ہے۔ شاہ زحان نے پوچھا، کون؟ سپاہی نے کہا، ہمیں صرف اس کا نقاب ملا ہے۔ نقاب کے اندر ایک چھوٹا سا کاغذ تھا، اس پر لکھا تھا، قاتل وہ ہے جس پر بادشاہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ بادشاہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی نام آیا، ماہنور، کیونکہ وہی واحد ملکہ تھی جس پر وہ اپنی جان سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ اگلے ہی لمحے ماہنور اس کے سامنے آ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولی، بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھ پر شک کرتے ہیں تو مجھے سزا دے دیجیے۔ پہلے یہ دیکھ لیں۔ اس نے اپنی انگوٹھی اتاری، انگوٹھی کے اندر ایک چھوٹا سا خفیہ خانہ تھا، اس میں 20 سال پرانی ایک تصویر تھی۔ تصویر میں شاہ میر، ایک نوجوان عورت اور ایک چھوٹا بچہ کھڑے تھے۔ شاہ زحان نے تصویر کو غور سے دیکھا، وہ بچہ خود شاہ زحان تھا، لیکن تصویر میں موجود عورت کو دیکھ کر اس کی سانس رک گئی، وہ عورت ماہنور تھی۔ بادشاہ پیچھے ہٹ گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ماہنور نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، کیونکہ میں آپ کی ملکہ بننے سے پہلے آپ کے محل میں رہتی تھی۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، تم میرے والد کو جانتی تھی؟ ماہنور نے کہا، ہاں، میں صرف انہیں جانتی نہیں تھی، میں ان کی سب سے بڑی رازدار تھی۔ اسی وقت پیچھے سے زرین کی آواز آئی، اب وقت آ گیا ہے کہ سب کو اصل حقیقت بتا دی جائے۔ بادشاہ نے زرین کی طرف دیکھا، زرین نے کہا، شاہ میر کو زہر کسی ملکہ نے نہیں دیا تھا۔ تو پھر کس نے دیا؟ زرین نے آہستہ سے جواب دیا، زہر خود بادشاہ شاہ میر نے پیا تھا تاکہ قاتل کو دھوکہ دیا جا سکے۔ زرین نے بتایا کہ شاہ میر کو کئی سال پہلے معلوم ہو گیا تھا کہ محل میں کوئی طاقتور شخص اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی موت کا ڈرامہ کیا اور خفیہ طور پر تہہ خانے میں چھپ گیا، لیکن جس شخص نے یہ سازش کی تھی وہ آج بھی محل میں موجود تھا۔ شاہ زحان نے پوچھا، کون؟ اچانک پیچھے سے تلوار چلنے کی آواز آئی، شاہ میر زمین پر گر گیا۔ بادشاہ نے پلٹ کر دیکھا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، کیونکہ تلوار پکڑے ہوئے شخص کوئی ملکہ نہیں تھا، شاہ زحان کا سب سے وفادار وزیر تھا، وہی وزیر جو 20 سال سے بادشاہ کے خاندان کے ساتھ تھا۔ وزیر ہنس کر بولا، آخر تمہیں حقیقت معلوم ہو ہی گئی۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، تم نے میرے والد کو کیوں مارنے کی کوشش کی؟ وزیر نے جواب دیا، کیونکہ تخت میرا ہونا چاہیے تھا۔ سپاہیوں نے اسے گھیر لیا، مگر وزیر ہنستا رہا۔ اس نے سحر کی طرف دیکھا جو اچانک دوبارہ دروازے پر کھڑی تھی۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، تم واپس کیسے آئی؟ سحر نے کہا، کیونکہ میں بھی اس راز کا ایک حصہ ہوں۔
بادشاہ نے پوچھا کیا تم بھی وزیر کے ساتھ تھی؟ سحر نے سر ہلایا نہیں، میں تو 20 سال سے آپ کے والد کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ میر نے کمزور آواز میں کہا سحر میری بیٹی نہیں۔ شاہ میر نے سب کو بتایا سحر میری بیٹی نہیں، میری جاسوس ہے، میں نے اسے محل میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اصل غدار کو تلاش کر سکے۔ بادشاہ نے تینوں ملکاؤں کو دیکھا، بہنور نے اس کی جان بچائی تھی، زرین نے راز کھولا تھا اور سحر 20 سال سے دشمن کے درمیان رہ کر حقیقت تلاش کر رہی تھی۔ لیکن بادشاہ کے ذہن میں ایک سوال ابھی بھی تھا، وہ بولا اگر آپ 20 سال سے زندہ تھے تو آج تک میرے سامنے کیوں نہیں آئے؟ شاہ میر نے آہستہ سے جواب دیا اگر میں تمہارے سامنے آ جاتا تو وہ قاتل تمہیں بھی مار دیتا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑ لیا مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ تہخانے کے باہر ایک اور شخص یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص خاموشی سے مسکرایا اور اس کے ہاتھ میں بھی وہی پرانا ہاتھ تھا جس نے بادشاہ کو تہخانے تک پہنچایا تھا۔ اس نے ہاتھ کو آگ لگائی اور کہا شاہ کو اصل راز تو معلوم ہو گیا ہے مگر اسے ابھی یہ نہیں معلوم کہ چوتھی ملکہ کہاں ہے۔ اور پھر وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا کیونکہ شاہ زحان کی 3 نہیں 4 ملکائیں تھیں۔